جزاک اللہ ماشاءاللہ 28 سفر انشاءاللہ چوڑ ہڑپا راولپنڈی بہت بڑی پاکستان کی عزاداری پرصداری مجلس ادا جس میں ملک کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے 2 روزہ مجالس میرے ملک پاکستان کی قدیمی تاریخی مجالس 27-28 سفر بمقام بلگسر قبلہ بابا جی مخدوم سید محمد تقی شاہ صاحب کے زیر تمام 28 سفر حرف آخر پہ جناب ذاکر مار غلام عباس جپا صاحب تابوت سرکار امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ برآمد کروائیں گے. دیگر ملک کے عظیم مداح خان پڑھیں گے. اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد خطیب در حسینی جناب قبلہ علامہ یاسین قادری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ذاکر ملک شفقت رضا شفقت صاحب آپ لاہور اور خطیب آل محمد مولانا آصف قیامت صاحب انشاءاللہ دیگر مداح خان اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. بآواز بلند مل کے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. درود پاک پڑھیں. معزز و محتشم سادات اعظام علماء کرام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے ماحول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص چودھری قمر صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، جو ان کے آباء و اجداد نے یہ بوٹا لگایا تھا، یہ آغاز کیا تھا الحاج ملک نور خان مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی پوری فیملی اور جتنے بھی اس گھرانے کے آباء و اجداد میں سے دار فانی سے رخصت ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو اپنے بزرگوں کا یہ جو مشن ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے. آپ بھی سفید داڑیوں والے جوان بزرگ بچے جو دور دراز سے قرب و جوار سے آپ چل کے آئے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے. جو پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، جو مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے. رات کو بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر میری گفتگو سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو وہ میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے. اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا کتب اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا. دکھانا میری ڈیوٹی ہے، منانا نہیں. چونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا نہیں. تو میں بھی منانے نہیں آیا،
خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، 2-3 مولوی حضرات جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو شیعہ کی اذان ہے نا اس کو روکا جائے۔ پوچھا گیا بھئی کیوں روکا جائے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے روکا جائے کہ یہ جو شیعہ ہیں ہمارے 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں الزام نہیں لگا رہا، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان کے کلپ چلا سکتا ہوں۔ 2 بندے بڑے چھوٹے بندے نہیں، اپنے مسلک کے بہت بڑے بندے تھے اور دونوں ہی فوت ہو گئے، دنیا میں موجود نہیں۔ وہ کہتے تھے اس لیے روکا جائے کہ یہ 3 خلفاء کو گالی دیتے ہیں۔ پوچھنے والے سے پوچھا بھائی وہ کون سی گالی ہے جو اذان میں شیعہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں نا خلیفہ تو ہو بلا فصل، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، تو لہذا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں اور تیسرے حضرت عثمان ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام بغیر فاصلے کے حضور کے خلیفہ ہیں، تو لہذا یہ پہلے 3 خلفاء کو گالی دے۔ یہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بیان موجود ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت سے اگر سوال کیا جائے، انہی علماء سے پوچھا جائے کہ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضور 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں حضور علیہ السلام کا آخری نمبر ہے کہ پہلا نمبر ہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی تخلیق میں حضور پہلے ہیں، تخلیق میں حضور پہلے ہیں۔ میں اسی کے اوپر آپ کو بے شمار احادیث دے سکتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی پوچھا گیا آقا آپ کب سے نبی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا کہ جب سے میری ولادت ہوئی تب سے نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب بھی جواب دیا فرمایا کن تو نبیّ وجعل تو نبیّ وآدم بین الروح والجسد۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تب سے نبی ہوں جب آدم کی باڈی بھی نہیں بنی تھی، روح بھی نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی، میں تب سے نبی ہوں جب سے وہ تھا۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں ملا حضرات سے، بھائی آپ کہتے ہیں کہ حضور پہلے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، آپ کہتے ہیں حضور پہلے۔ بھائی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے پوائنٹ آف ویو سے تو حضور آخری ہیں، بولیں یار، حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں، حضور تو آخر میں آئے ہیں۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور پہلے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کو تو وہ گالی دیتے ہوں گے۔ یار بات سمجھے نا، حضور ہیں آخری نبی، ٹھیک ہے، دی لاسٹ پرافٹ آف آل مائٹی اللہ، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخر میں آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جب حضور آخری نبی، آپ کہہ رہے ہیں پہلے، تو پھر 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل جو حضور سے پہلے مبعوث ہوئے ان کو تو پھر آپ گالیاں ہی دیتے ہوں گے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، گالی نہیں، وہ کہتے ہیں حقیقت میں حضور پہلے ہیں، ظاہر میں حضور آخری ہیں۔ تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب اینی کوئی گل ہے، یہ جو فارمولہ آپ حضور پہ اپلائی کرتے ہیں، اسی فارمولے کو اٹھائیں
اور مولا علی کی طرف لے جائیں. ہم کہتے ہیں حقیقت میں مولا علی پہلے ہیں، وہ ظاہر میں چوتھے ہیں. آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ جو مجلس پاک ہے اس میں بھی آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہو، بلایا ہو کہ بھائی آئیے گا، مجلس حسین ہے، آپ بھی تشریف لائیے گا. تو جب آفتاب صاحب نے یا قمر صاحب نے یا دیگر گھرانے کے کسی فرد نے لوگوں کو دعوت دی ہوگی تو جب آ کے انہوں نے مجلس میں دیکھا ہوگا ایسے تو وہ بندے نظر نہیں آئے ہوں گے. تو انہوں نے دل میں سوچا ہوگا یار میں تو دکان پہ چل کے گیا تھا، ان کے گھر چل کے گیا تھا، دعوت دے کے آیا ہوں تو وہ آئے ہی نہیں. جب آپ دعوت دیتے ہیں تو دعوت کا مشن جاری رکھیں، لیکن اگر کوئی دعوت قبول کر کے نہیں آتا تو پریشان نہ ہوا کریں، وہ نہیں آئے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب جو 33 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر بھی 33 ہے. آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے اللہ نے آل محمد سے نجس کو دور رکھا ہے. بولے یار اچھا، جن نفوس قدسیہ سے اللہ نے نجس کو رجس کو دور رکھا ہے، آج ظاہری طور پہ وہ نفوس قدسیہ ہمارے اندر موجود نہیں. میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی، حقیقت کی نہیں. حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک وہ تھا، دوسرے یہ 14. اللہ کے پہلے ساجد یہ 14، اللہ کے پہلے عابد یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کا پہلا کن یہ 14، اللہ کا نور یہ 14. میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب یہ 14 ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے. آج ماننے والوں پہ جن پہ فضل کریں کرم کریں ان کو نظر آتے ہیں لیکن منکروں کو نہیں. میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ وہ 14 نفوس قدسیہ جن سے اللہ نے نجس کو دور رکھا، آج ظاہری طور پہ وہ ذوات مقدسہ، وہ ہستیاں، وہ پرسنالٹیز ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن ان کا ذکر تو ہے نا. او یارو یہ صبح سے شام تک ذکر کر رہے ہو تو کن کا کر رہے ہو؟ بولیں انہی کا کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے ذکر ہے، ذکر ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح اللہ نے آل محمد سے نجس کو، رجس کو، غلاظت کو، گندگی کو دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے ان کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا ہے. اوئے ہوئے او یارو، جہاں ان کے خصائص کا ذکر ہو، ان کے فضائل کا ذکر ہو، ان کے اوصاف کا ذکر ہو، ان کی ایٹریبیوٹس کا ذکر ہو، ان کی عظمت کا ذکر ہو، ان کی رفعت کا ذکر ہو، ان کی فضیلت کا ذکر ہو، ان کے کمال کا ذکر ہو، ان کے جمال کا ذکر ہو، ان کے اخلاق کا ذکر ہو، ان کی گفتار کا ذکر ہو، مجھے بتاؤ وہاں نجس کا کیا کام ہے؟ ان کے ذکر سے بھی اللہ نے نجس کو، رجس کو دور کر دیا ہے. آپ کہیں گے قادری صاحب یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ تو میں آپ کو کہوں گا کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نجس کا معنی جاننے کے لیے لغت کی طرف نہ جائیں، نہ لسان العرب کھولیں،
نہ لسان المیزان کھولیں، نہ المفردات کھولیں، نہ القاموس کھولیں، نہ المنجد کھولیں، نہ فیروز اللغات کھولیں، اللہ کا قرآن کھولیں، میرے ساتھ مل جائیں، میرے ساتھ شریک ہو جائیں، میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میرے ساتھ جڑ جائیں، ہم سارے مل کر ایک ہو کر جڑ کر اللہ سے پوچھتے ہیں مولا بتا نجس کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا ابھی بتایا تو ہے، سمجھ نہیں جے آئی؟ مولا نہیں آئی پھر سمجھا دے۔ تو اللہ نے کہا سمجھایا تو ہے کیا؟ جو محمد کی آل سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے۔ مولا حاجی صاحب ہیں، مولا حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، اللہ نے کہا لوگو وہ حافظ ہو، مفتی ہو، قاری ہو، حاجی ہو، علامہ ہو، جو محمد کی آل سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ صحت دے۔ اللہ نے کہا جو آل محمد سے اور ان کے ذکر سے دور رہے، چونکہ آل محمد ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے لیکن ذکر تو ساری کائنات میں ہو رہا ہے نا۔ اور بولو یار، میں نے رات کو ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے۔ آپ بات کو فالو نہیں کر رہے، وہ اللہ خود نہیں اللہ اللہ کرتا، نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اپنا ذکر خود نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کرتی ہے۔ آپ کرتے ہیں نا اللہ کا ذکر، تو اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے کرتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق۔ وہ جن و انس کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق۔ شجر و حجر کرتے ہیں، بولے ہیں۔ پتہ چلا جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، یارو اللہ کا ذکر تب سے ہے جب سے مخلوق ہے، اللہ کا ذکر تب تک رہے گا جب تک مخلوق رہے گی۔ بولو اوے اللہ کا ذکر مولوی جی اوے مخلوق کا محتاج ہے، آل محمد کا ذکر مولوی تیرا محتاج نہیں۔ اس لیے جب سے وہ ہے تب سے آل محمد کا ذکر ہے، جب تک وہ رہے گا آل محمد کا ذکر کرتا رہے گا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس، رجس، پلید، غلیظ، ناپاک وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ ناپاک ہے۔ بخاری کھولو، کون سی کتاب؟ میں نے سنا نہیں، بخاری شیعہ کی کتاب۔ جی اچھا سنیاں دی، ایسا مطلب ہے تسی سن نہیں جاگ دے ہو پہ۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں حدیث مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا مومن اس پہ غسل واجب بھی ہو، پلید نہ کہو۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ آپ سمجھتے ہیں جس نے غسل نہیں کیا وہ پلید ہے، جس نے وضو نہیں کیا وہ پلید ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔
اچھا کوئی حسینی سنی ہو یا کوئی مومن شیعہ ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید۔ یارو بڑی عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں یزید پلید، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا اس لیے پلید ہے، کہ وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج اور عمرے بھی کرتا تھا، وہ تلاوت قرآن بھی کرتا تھا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یار، روزے رکھ رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ کہیں گے قادری صاحب ہم نمازوں کی وجہ سے پلید نہیں کہہ رہے، غسل کی وجہ سے پلید نہیں کہہ رہے، پلید اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق آل محمد سے جو دور ہوا۔ بولو یار، لو جی اینی کوئی گل جائے میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو بندہ آل محمد سے، ان کے ذکر سے، ان کی عظمت سے، ان کے خصائص سے، ان کے فضائل سے، ان کی عظمت سے، ان کی ذات سے دور ہو جائے، ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا رہے، وضو کرتا رہے، مال کے گٹے گوٹے توندہ رہے، جو آل محمد سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے، کل بھی پلید تھا آج بھی پلید۔ ہائے 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 ہائے، وہ یارو اللہ نے تو غلاظت کو، گندگی کو، نجاست کو ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آنے دیا۔ تو پتہ چلا جو صدق کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، جو مومن بن کے، منافق بن کے نہیں، جو مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جائے، جسم میں تو ہو سکتا ہے کوئی گندگی ہو لیکن دل بڑے پاک ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اس لیے اب یہ میرا موضوع نہیں، جملہ ایک میں دینا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ اپنے نوروں کی محبت ڈالتا ہے نا، انڈیلتا ہے، پہلے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ان کو چن لیتا ہے، ان کو منزہ، مصفہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر کر کے پھر اپنے نوروں کی محبت ڈالتا ہے۔ کیونکہ نور کی خوبی یہ ہے، نور کی خاصیت یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ تو آپ کے دلوں میں اگر اللہ نے اپنے نوروں کی محبت رکھی ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل بڑے پاک ہیں۔ اب بلا فصل پہ میں ایک آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاس کوئی کتب اہل سنت سے کوئی 70 کے قریب حوالے پڑے ہوئے اسی ایک حدیث میں، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، بخاری سے لے کے مسلم تک، مسلم سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے پھر سیوطی تک، سیوطی سے لے کے بہقی تک، ابن عساکر، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، پھر امام ابن ابی عاصم، امام حیثمی، یعنی 70 کے قریب کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ جن کو تکلیف ہے کہ مولا علی کو کہتے ہیں حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ، دلیل سنو۔ یہ دعوت ذوالشیرہ کا پتہ ہے آپ کو؟ بولو ذرا جی۔ وہ 3 دن تک مجلس چلی ہے، چلو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، 3 دن تک وہ
توحید سیمینار چلا ہے، مجلس توحید، محفل توحید کر لو، توحید کانفرنس. یہ جو آج مجلس ہو رہی ہے، چودھری صاحب نے اس کی فلیکس بنوائی ہوگی، اشتہار بنایا ہوگا، اس کے اوپر اس کا عنوان بھی لکھا ہوگا، ٹائٹل بھی، پھر اس پر وقت بھی لکھا ہوگا، دن بھی لکھا ہوگا، پھر وینیو بھی لکھا ہوگا، پھر کس نے پڑھنا ہے ان کے نام بھی لکھے ہوں گے. بولیں یار جی. تو یہ جو مجلس ذوالعشیرہ ہے، جو بخاری میں اس کا اشتہار لکھا ہوا ہے، پڑھوں؟ بولو یار. حضرات کل عظیم الشان ایک مجلس ہونے والی ہے، ایک توحید سیمینار ہونے والا ہے، توحید کانفرنس ہونے والی ہے. عنوان توحید، خطیب محمد مصطفیٰ، وینیو بامقام قصر ابو طالب. او یارو، جب آپ اشتہار پرنٹ کرواتے ہیں تو نیچے کر کے یا علی، جب آپ بھی اشتہار پرنٹ کرواتے ہیں، کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، تو نیچے لکھتے ہیں نوٹ. یہ نوٹ کرنسی والا نہیں، اٹینشن کرنے والا نوٹ. کوئی لکھتا ہے لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا، کوئی کہتا ہے لنگر مصطفیٰ کا وسیع انتظام ہوگا. اور بولو یار، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا نوٹ، طالب کا وسیع انتظام ہوگا. اور ہر بندہ، ہر بانی اپنی ہمت کے مطابق، بلکہ ہمت سے بھی بڑھ کر کوشش کرتا ہے کہ مولا حسین بادشاہ سرکار کے جو مہمان آئے ہیں دور دراز سے، قرب و جوار سے، ان کو اچھا لنگر پیش کیا جائے. اور بولو یار، یہ جو لنگر ابو طالب تھا، حلیم نہیں تھی، کدو شریف بھی نہیں، اور یار کوئی مرغی بھی نہیں، بکرے. اور بکرے ہم بھی ذبح کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دیتے ہیں. میں بخاری دے رہا ہوں، وہ لنگر ایسا تھا پوری پوری ران پڑی ہوئی تھی، اور جا چلو بر پانی میں ڈوب مر، سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والوں. 3 دن تک روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک پورے کا پورا مکہ لنگر ابو طالب پہ پلتا رہا. کسی کے گھر چولہا ہی نہیں جلا، کسی کے گھر چولہا ہی نہیں جلا. میں مختصر پوری دعوت نہیں پڑھ رہا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پہلے دن سارے کفار آگے، چونکہ مولا علی علیہ السلام کو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے آرڈر دیا تھا، جا علی ایک ایک کی کنڈی کھٹکا کے ایک ایک کو دعوت دے کے آ، کل دی روٹی ساڈے وال. لو جی، سارے سردار آگے، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے کافران دے ابو سارے اکٹھے ہو گئے. لنگر کھایا. لنگر جب لنگر کھا چکے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے کھڑے ہو جا، اب ان کو اسلام کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے. وہ یارو اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہے تو گھر کس کا ہے؟ وہ یارو جلسہ توحید کا یہ سامنے اللہ کا گھر تھا، ادھر کیوں نہیں ہوا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ادھر تو صحن میں بت پڑے ہوئے تھے، تو بتوں کی موجودگی میں توحید کی کیا بات کرتے؟ جا چلو پر پانی میں ڈوب مر، سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکنے والے، وہ جو رحمان تھا اس کے گھر میں تو بت پڑے ہوئے تھے، عمران کے گھر
جب سرکار نے آج میں نے آپ کو پوری معراج کروانی ہے، چاہے 2-3 گھنٹے کیوں نہ لگیں، آج میں نے چھوڑنا نہیں آپ کو، پوری معراج کروانی ہے میں نے. بعض ذرا توجہ کے ساتھ سمجھے. او بھائی جب لنگر ہو گیا، بلکہ ایک جملہ نہ کہوں، دنیا میں دسترخوان ہی 2 تھے جن پہ کائنات پلتی تھی، آج تک پل رہی ہے. ایک دسترخوان ابو طالب تھا علیہ السلام، اور دوسرا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ تھا سلام اللہ علیہا. دسترخوان 2 تھے، مشن 1. دسترخوان 2 تھے، موٹو 1، پیغام 1، میسج 1. یہ دسترخوان ابی طالب ہے. مکہ کے سرداروں، وڈیروں، جگیرداروں، آؤ اس دسترخوان سے لنگر کھاتے جاؤ، گھروں میں لے جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. دوسرے دسترخوان کا بھی یہی پیغام تھا. یہ دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے. مکہ کے مکروزوں، غریبوں، نداروں، یہ دسترخوان خدیجہ الکبریٰ ہے. آؤ قرضے معاف کرواتے جاؤ، ملبوسات اٹھاتے جاؤ، زیورات لے جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ. او یارو، وہ بھی خود کو غنی سمجھ بیٹھے تھے جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا. اوے کسے دا کچھ نے یہ لگیا اسلام تے، فقط یہ 2 دسترخوان ہے. حدیث پڑھو، میرے آقا فرماتے ہیں مَا قَامَ الْإِسْلَامَ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيٍّ وَثَرْوَتِ خدیجہ. گل مک گئی. میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا، قائم نہیں ہو سکتا تھا جب تک ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. ایک جملہ نہ کہوں، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، لا الہ الا اللہ کی پہلی کانفرنس، میرے دوستو، وہ اللہ کے دین پر پہلی دعوت، پہلی مجلس، پہلی محفل، پہلا توحید سیمینار، وہ جس کی جیب سے مال خرچ ہوا ہے نا، اس بانی کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 ہوئے. اچھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ان کو توحید کی دعوت دے. حضور نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہ کی تو سرکار ابو طالب علیہ السلام ڈسہارٹ نہیں ہوئے. فرماتے علی کوئی بات نہیں، لنگر کھا بھی گئے، گھروں میں بھی لے گئے، جا پھر دعوت دے کے آ، کل دی روٹی پھر ساڑھے وال. دوسرے دن پھر اسی طرح دعوت سجی، لنگر کھائے گئے. حضور نے پیغام دیا توحید کا، پیغام قبول نہیں کیا، لنگر لے گئے. ایک جملہ نہ کہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے، آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون، آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون. وہ لنگر کھا بھی جاتے تھے، گھروں میں لے بھی جاتے تھے، لیکن دعوت قبول، اور بولو یار دعوت قبول. وہ لنگر کھا جاتے تھے، لنگر تو نہیں نا شیعہ سنی ہوندا. پتا چلا جو مجلس حسین میں آئے، لنگر کھائے، گھروں میں لے جائے، لیکن مجلس کی دعوت قبول نہ کرے، ایسا بندہ کل بھی بولا بھی تھا، آج بھی بولا. ہوئے 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 ہوئے. وہ جب تیسرا دن آیا نا، یہ بلا فصل بتا رہا ہوں، جب تیسرا دن آیا تو لنگر کھا کے حضور نے دعوت بھی دی، دعوت قبول نہیں کی. لنگر کھا کے گھر میں لے جا کے جب جانے لگے نا تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے.
حوالے میں نے کوئی کتب اہل سنت کے 70 کے قریب دے دیے. کسی کو چاہیے میں کھول کے دکھاتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کوئی پوچھے, ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا. حوالے آپ کے سامنے. جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تائید کی. آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی, تصدیق کی, تو وہاں ایک ہسٹوریکل سینٹنس آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے جو کتب اہل سنت بری پڑی ہیں, شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی. میں تو سنیوں کی بات کر رہا ہوں, میں تو سنیت بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ایک ایسے جملہ ارشاد فرمایا ہے, وہ جملہ سناؤں؟ بولیں حضرات. قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ھذا علی وصی وخلیفتی. اوے بلا فصل کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات کا فرمان سنو, حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. وہ یارو میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے, اس وقت حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان ان کی خلافتیں تھیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تینوں نے ابھی کلمہ بھی نہ پڑھا ہو. اوے من لے علی محمد کے تب سے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. چلو میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ جو میں نے آیت مجیدہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی تھی نا, جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ایک وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو صالح ہوں گے ان کو ضرور ضرور دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا, جیسے ان سے پہلے میں نے اپنے خلیفہ بنائے. پڑھی تھی نا, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں. الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک چیلنج کر رہا ہوں, کوئی ایک مقام بتائے کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ تم سارے مل کے جمع ہو کے خلیفہ بنا لینا. بولو یار, اللہ خلیفہ بناتا ہے. میں ذرا ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا جس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے, اہل سنت کے سر کا تاج ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5066. حدیث میرے پاس پڑی ہوئی حدیث قدسی. آقا علیہ السلام فرماتے جب اللہ نے انبیاء کو تخلیق کیا, ان کی ارواح کو, کن کو؟ مجھے اور آپ کو نہیں, انبیاء کو. جب ان کو تخلیق کیا تو جب سارے انبیاء کی ارواح جمع ہو گئی تو ان کے سروں کے اوپر 2 نور ایسے سایہ فگن ہو گئے. تو انبیاء مل کے پوچھتے ہیں مولا یہ کن کے نور ہیں؟ 3 جملے ارشاد فرمائے اللہ نے. کتنے؟ حدیث قدسی, حدیث میرے پاس پڑی ہوئی ہے, کسی کو چاہیے میں بھی دوں گا. 3 جملے. پہلا جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا آنا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. میں تمہارا کن کا؟ انبیاء کا. میں تمہارا. ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے. کن کا؟ نبیوں کا نبی. تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم. گل مک گئی جائے. اوے یا علی مدد کے منکروں, نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
خلیفۃہ بلا فصل، مولا علی اس کے بغیر فاصلے کے خلیفہ، اس کے کس کے؟ یہ جو ہو کا مرجع ہے یہ حضور ہے یار، حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ۔ لو جی ہے میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال قبروں سے اپنے بڑے بھی کھینچ کے لے آئے، آج ذرا پتہ کرتے ہیں کہ علی اور نبی میں کوئی فاصلہ ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130، وہ حدیث کے نمبر میں بھی ایک لطف ہے، خاصاں دی گالے ہم آگے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتو انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا نبی اور علی کا ایک نور تھا۔ بولو یار، نور میں نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ علامہ علوسی روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے، تخلیق میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے، خون میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے، گوشت میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے، روح میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے، جان میں نفس میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، وفی روایت یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج القروب انی، ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، خاندان بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، نبوت اور رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے۔ اور کسی نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، رگڑ اسی کو جو نہ مانے علی کے نبی کے وسیع کو، سب کا بھلا، سب کی خیر، البیل کے دشمنوں پر لعنت، نعرہ حیدری۔ پتہ چلا فقط نبوت اور رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگلی بات سنیں، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پچھلا، امام کا معنی ہوتا ہے اگلا، نہیں سمجھ رہے؟ یعنی خلیفہ پچھلا، یعنی کسی کے جو پیچھے اس کا قائم مقام بنے اسے کہتے خلیفہ، تو جو آگے ہو اسے کہتے امام۔
لیکن جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ ہے پوری دنیا میں علی کا کوئی امام نہیں سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جی اوے علی کا کوئی امام نہیں سوائے محمد کے، باقی ساری دنیا علی کی مرید ہے۔ اور آگے چلیں، اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت مجیدہ نور کی 55، اس کے ذیل میں امام حافظ حاکم حسقانی، وہ یار اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں وہ ایک روایت لے کے آئے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واقعت الخلافت من اللہ عز وجل فی القرآن لثلاثت نفر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، اب پتہ کرتے ہیں نا کہ خلیفہ کون بناتا ہے، آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن، مولا علی علیہ السلام کے شاگرد، بہت بڑی شخصیت، اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ سکیل کے صحابی رسول، وہ کہتے اللہ نے قرآن میں 3 خلفاء کا ذکر کیا۔ پہلا خلیفہ لے آدم، وہ کہتے پہلا خلیفہ اللہ جو قرآن میں جس کا ذکر کرتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ ہیں آدم علیہ السلام۔ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ کہتے جو پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا قرآن میں وہ تھے حبیب۔ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، کون بنا رہا ہے؟ بولو یار، بندے بنا رہے ہیں، مل کے جمع ہو کے بنا رہے ہیں، اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں، بیعت کر کے بنا رہے ہیں، اللہ بنا رہا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ وہ کہتے والخلیفۃ الثانی داؤد، وہ کہتے جو دوسرا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بنایا ہے، ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے، ایک منہاج، ایک طریق، ایک اصول، ایک قانون، ایک آئین دیا ہے، وہ ہیں داؤد علیہ السلام۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اردا یعنی اردا بیت المقدس۔ وہ کہتے جو دوسرا خلیفہ بنایا ہے وہ داؤد علیہ السلام کو بنایا کہ ان کو بیت المقدس میں خلافت عطا کی، وہ ارض سے مراد وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں والخلیفۃ الثالث، اور تیسرا خلیفہ علی ابن ابی طالب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی آدم و داؤد۔ گل مک گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ جو تیسرا خلیفہ اللہ نے بنایا ہے وہ ہیں علی ابن ابی طالب، جو اللہ کہتا ہے نا میں ضرور بالضرور تمہیں کائنات میں اپنا خلیفہ بناؤں گا جیسے آدم اور داؤد کو بنایا۔ علی سے پہلے آدم اور داؤد تھے۔ اگلی بات سنیں، خلیفہ بننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ظاہری حکومت بھی ملے۔ بولو یار، اچھا اگر آپ خلافت کو یا خلیفہ کو حکومت کے ساتھ جوڑتے ہیں، کمپلسری کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں نا آدم علیہ السلام نے کس ملک پہ حکومت کی تھی؟ بولو یار، اس کا مطلب ہے کہ پہلی دلیل قرآن سے ملی کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ بولو، اب اگلی دلیل دینے لگا ہوں، یہ سورۃ الاعراف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بولو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میرا خلیفہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کا پہلا اصول خلیفہ اللہ بناتا ہے، قرآن کا دوسرا اصول اللہ کا رسول بناتا ہے۔
وہ یارو موسیٰ علیہ السلام جب کمانڈمنٹ کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے انہوں نے اپنا خلیفہ کسے بنایا؟ جی بھائی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ جملہ اور کہتا ہوں, الحمد سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے جتنے بھی خلیفہ بنائے ہیں نا سارے ہی معصوم تھے. یار ابراہیم ہیں, آگے ان کے بیٹے ہیں اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, سارے معصوم. بولو زکریا, آگے ان کے بیٹے سال اپنا یحییٰ, 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا دے کے خلیفہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام میں ان کے خلیفہ بنے ہارون, معصوم. بولو کوئی ایک بھی خلیفہ ہے جو نبی کا یار ہو؟ پتہ چلا کہ نبی کی مسند پہ نبی کے بعد وہی بیٹھنے کا اہل ہے جو نبی جیسا ہو. ہوئے 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 ہوئے. میں دلیل دیتا ہوں, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ قرآن کی نص میں نے آپ کو دی ہے. اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا. یا اللہ بناتا ہے یا اللہ کا, بولو یار, رسول بناتا ہے. اللہ کا رسول بناتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کے گئے خلیفہ کے لفظ کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے زائل میں حدیث سنو ذرا. صحیح بخاری کون سی کتاب؟ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2404. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3706. یہ میں ایویں ہی نہیں نمبر دس رہا, کھولیں گوگل, اس کے اوپر لکھے صحیح بخاری حدیث نمبر سپیس 4416 3706 2404. لکھے صحیح مسلم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6217 6218 بھی لکھے 6220 6221. جامع ترمذی تیسری آ گئی سیاستہ کی کتاب, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لکھے 3731. چوتھی آ گئی ابن ماجہ, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 121 115. آگے امام طبرانی کی جامع صغیر, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 890 895. مسند حمیدی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 70. لو جی میں کوئی 70-80 کے قریب آپ کو کتابیں دیتا ہوں جس میں یہ حدیثیں صحیح موجود ہے, بخاری سے لے کے مسلم تک. نہیں سمجھ رہے یار. اور ایسی حدیث ہے, حدیث متواتر بھی ہے. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھے گا متواتر کسے کہتے ہیں. حدیث مشہور بھی. کسی ایک امام اسماء اور رجال نے اس حدیث کے اوپر جرح نہیں کی. ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں, بھائی کو یار. ادھر پاک محمد جا رہے ہیں, حدیث کے نمبر میں نے دے دیے. پاک محمد جا رہے ہیں تبوک میں, پیچھے اپنا خلیفہ, اوئے ہوئے, اپنا جانشین, اپنا نائب, اپنا وزیر, پاک علی کو بنا کے جا رہے ہیں. جب پاک علی کو بنا کے جا رہے ہیں خلیفہ, تو مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا, آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں, جنگ پہ جا رہے ہیں, مجھے پیچھے مدینہ میں چھوڑے جا رہے ہیں. تو وہاں ایک جملہ کہا ہے میرے آقا نے, وہ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. میرے آقا فرماتے اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. گل مک گئی. میرے آقا فرماتے علی خوش ہو جا, تیری اور میری وہی منزلت ہے, وہی رتبہ, وہی سکیل, وہی سٹیٹس, وہی درجہ ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ جیسے موسیٰ وہ کمانڈمنٹ کے لیے گئے تھے تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے اپنے بھائی کو گئے تھے.
اور نہیں سمجھ رہے. اے علی میں بھی جا رہا ہوں اللہ کے دین کی خاطر, تو اسی طرح میں محمد بھی اپنے بھائی علی کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. اب بولو یار. تو پتہ چلا کہ محمد کا ہارون علی ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا علی تو میرا خلیفہ ہے. اور جملہ بڑا خاص ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے کوہ طور پہ, تو خلیفہ بننے کے بعد کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی, وہ مروڑ شروع ہو گئے. بچوں سے میرا خطاب نہیں ہے, پھر زندگی رہی تو توجہ میرے طرف رکھیے گا. لوگوں کو تکلیف ہوئی, ایسی تکلیف ہوئی خلیفہ سے, وہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا دیا, ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا. اور بولو یار, وہ خلیفہ سے تکلیف جو تھی قوم کو گمراہ کیا, یہی سیم ادھر آ جائیں. ادھر جب پاک رسول گئے, پیچھے پاک علی کو خلیفہ بنا کے چلے گئے, تو پیچھے لوگوں کے مروڑ ظاہر ہو گئے. انہوں نے کہا یار علی ہمارا خلیفہ, علی بن گیا مصطفیٰ کا خلیفہ, اب علی کے پیچھے نماز پڑھیں, علی کو امام مانے, علی کی تقلید کریں, علی کی اتباع کریں. انہوں نے مل کے نا الگ سے مسجد بنا لی. بات ہی نہیں فالو کر رہے یار. وہ یارو علی علیہ السلام کو چھوڑ کے, یہ پانی پینے والا نہیں, وہ یارو وہ مسجد بنا لی. کہتے تھے علی کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا, علی کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرنا. میں ایک نچوڑ دینا ہے سادات کے قدم چوم کے, اللہ کی عزت قسم. وہ کہتے تھے علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کرنا, اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا, لہٰذا نئی مسجد بنا لیتے ہیں. نئی مسجد بنا کے وہ مسجد میں شراب نہیں پیتے تھے, وہ یار ناچتے بھی نہیں تھے, مسجد میں نماز ہی پڑھتے تھے. نہیں سمجھ رہے میری بات. وہ یار وہ اللہ کا گھر بنایا, نماز پڑھتے تھے اپنا امام کھڑا کر کے, وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یار, درس و تدریس ہوتی تھی, مسجد اللہ کی. جب محمد پلٹ کے آئے نا, اللہ کی طرف سے امر آ گیا, وحی آ گئی, آرڈر آ گیا, پیارے مصطفیٰ تو نے خلیفہ بنایا علی کو, کچھ لوگوں نے تیرے بنائے ہوئے خلیفہ سے منہ موڑ کے, تعلق توڑ کے, رشتہ توڑ کے الگ سے میری مسجد بنا لی. حضرات اللہ نے کہا سونے جو تیرے خلیفہ سے منہ موڑ کے, تعلق توڑ کے, رشتہ توڑ کے میری مسجد بنا کے میری نماز پڑھے, سجدے کرے, سونے مسمار کر دے اس مسجد کو, مجھے وہ مسجد بھی قبول نہیں, وہ سجدے بھی قبول نہیں جن میں علی کا بغض ہو. ہوئے 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 ہوئے. میں آپ کنز العمال پڑھیں, امام احمد بن حنبل کی مسند کھولو, حدیث کا نمبر 21778. حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین. آقا فرمایا میں تم میں 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ جاگو یار, خلیفتین تسنیہ کا صیغہ ہے, 2 خلفاء. کون سے؟ قرآن اور میری اہل بیت. بولے یار. اور کنز العمال کھولو, امام ابن ابی عاصم کی السنہ کھولو. میرے آقا فرماتے علی تیری اور میری منزلت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. اے علی کی خلافت کے منکروں, پاک محمد فرماتے ہیں علی تو میرے بعد ہر مومن کا خلیفہ ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. جملہ سمجھے یار.
اوے جملہ سمجھیں، پتہ چلا مومن ہی وہ ہے، مومن ہی وہ ہے جو محمد کے بعد علی کو محمد کا خلیفہ مان لے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور یہی حدیث اس کو امام بہقی نے، امام حیثمی نے، خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، وہ کتنے حوالے دوں میں آپ، اور حدیث کی ایک ایک سند ثقہ اتھینٹک صحیح الاسناد ہے، جو بھی پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ درجے کی حدیث۔ دو، اب تیسرا نقطہ قرآن سے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی تھے، ایک ان کا تلفظ آیا ہے شمویل اور ایک آیا شمویل علیہ السلام، انہوں نے طالوت کو خلیفہ بنایا نبی نے۔ اور بولو یار، جب خلیفہ بنایا تو جو سردار وڈیرے تھے نا، وہ سارے مل کے آگے جمع ہو کے، یہ خلافت ہے ساڈا حق ہے، پیسے ساڈے کول، مال ساڈے کول، پگڑیاں ساڈے اتے۔ میں کو قصہ نہیں دے رہا، اللہ دا قرآن دے رہا ہوں۔ اب جب یہ انہوں نے آ کے کہا تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بنایا خلیفہ، اللہ نے تم سب پر اس کو خلیفہ چن لیا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور وہ تم میں علم میں بھی زیادہ ہے اور جسم اور طاقت میں بھی زیادہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کی شرائط کیا بیان کر رہے ہیں؟ دو، کہ علم بھی تم سے زیادہ اور طاقت بھی تم سے۔ اچھا، قرآن کی اس دلیل سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ خلیفہ ہر ایرا غیرہ نہیں بن سکتا۔ اور بولو یار، خلیفہ ہر زید بکر نہیں، قرآن کی نص سے خلیفہ وہ بنے گا جس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور شجاعت بھی زیادہ ہو۔ بولا یار، جو اپنے وقت میں جتنے بھی لوگ ہوں ان سب سے زیادہ علم والا بھی ہو اور شجاعت والا بھی ہو۔ میرے سنی بھائیو، رب دا واسطہ جے ہاتھ جوڑنا پیا، مولوی نو پوچھے آج جا کے، 10 علی تو بڑا عالم ہے کوئی؟ بولو یار، ہے کوئی؟ قرآن کی نص سے پتہ چلا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی سوال کیا جائے، جو ایٹ دی سپاٹ انہی قدموں پہ ہر کیے ہوئے سوال کا جواب دے، وہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول کا بنایا ہوا۔ اور جس سے چھوٹا سا سوال پوچھا جائے اور اس کا جواب دینے کے لیے خلیفہ صاحب کو گھر جانا پڑے، وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، دور صدیقی پڑھے، دور صدیقی پڑھے، دور فروقی پڑھے، دور عثمانی پڑھے۔ جب بھی کوئی پھنسا ہے، بس میں کلوز کر رہا ہوں، نکلنے کے لیے اسے ایک ہی گھر نظر آیا ہے، بولو یار، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب، جب حضرت ابوبکر نے ان کو خلیفہ بنایا، نبی نے نہیں، اللہ نے نہیں، لوگوں نے بھی نہیں، حضرت ابوبکر نے۔ اور بولو یار، جب حضرت ابوبکر نے ان کو خلیفہ بنایا تو جب خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، تو ان کے پاس فیصلے آتے تھے۔ اب میں نہیں کہہ رہا فتویٰ اللہ کے قرآن پہ لگانا،
یہ تو وہ دور چل رہا ہے یہاں قرآن پڑھنے پہ بھی FIR ہو جاتی ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ وہ یار جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس فیصلے آتے تو فیصلے وہ کرتے، حل کرتے اس کا اپنی علمی سطح کے مطابق، کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دے، ہر بندے کا اپنا ایک علمی لیول ہوتا ہے، وہ اپنے علمی لیول کے مطابق ٹھیک کرتے تھے لیکن شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ جب فیصلہ کر دیتے تو کہتے یار فیصلہ کر تو دیا، لگتا ہے ٹھیک نہیں، تو پھر کیا کرتے؟ مولا علی علیہ السلام کو بلاتے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، بے شمار حوالے میرے پاس موجود ہیں، وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے، جب حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے درست کرتے تو حضرت عمر غصہ نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ میرا فیصلہ ہی بدل دیا، تو کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے یہ فیصلہ درست کرنے کے لیے تو خطاب کا بیٹا عمر ہلاک ہو جاتا۔ بلکہ کہتے مولا میں اپنے کیے ہوئے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت کی قرآن کی نص سے پہلی شرط یہ ہوئی، بلکہ تیسری ہوئی کہ علم ہونا۔ میں ترجمہ بھی نہ کروں، فقط متن ہی پڑھتا جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام کے عالم ہونے پہ رات ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو رہی۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 ٹوٹل، ان میں سے 5 علی کو عطا کر دی، ناس سدس واحد، اور 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ اور سنو تو صحیح، اور آقا فرماتے ہیں وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی، چٹ کے اوپر لکھا تھا آفتاب صاحب، قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا، خدا کا خوف کریں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا یہ جس نے چٹ لکھی ہے وہ چٹ والو، ابھی تک تو میں علمی لیول بتا رہا ہوں دروازے کا، وہ تجھ سے دروازے کا علم ہضم نہیں ہو رہا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ پاک محمد کے بعد علی سے بڑا عالم کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد علی جیسا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے پوری کائنات میں علی سے بڑا پاک محمد کے بعد عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ پاک محمد کہتے عالم بعدی علی ابن ابی طالب، میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ہے۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور بولو یار، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں خلیفہ خلیفہ فلاں خلیفہ فلاں خلیفہ، وہ لوگوں کے بنائے خلیفہ ہیں، علی اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا خلیفہ ہے۔ اب تیری مرضی، لوگوں کے بنائے مان یا اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا مان۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں جو عامر ابن واصلہ جو آخری صحابی ہیں حضور کے، اس کائنات میں آخر تک وہ زندہ رہے، 110 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے دنیا میں 2 ذاتیں دیکھی تھی جو برسر منبر کہتے تھے سلونی اما شیتم، آؤ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہتے 2 ہی ذاتیں تھی جو منبر پہ یہ اعلان کرتے تھے، ایک کا نام محمد مصطفیٰ، دوسری کا نام علی المرتضیٰ۔ وہ کہتے کوفہ کا منبر ہے، مولا علی علیہ السلام ایسے اعلان فرما رہے سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کو اللہ کی کتاب قرآن سے جو
مولا فرماتے قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. اس کا مطلب ہے جب پاک محمد کے بعد علی سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. بولو یار, تو قرآن نص دے رہا ہے, قرآن نص دے رہا ہے کہ خلیفہ بننے کی شرط علم. تو پاک محمد کے بعد کوئی علی سے بڑا عالم ہے بھائی؟ یہ سیاستہ پڑھ کے دیکھیں, ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں سیاستہ سے ابھی کھول کے دکھاؤں گا. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا. خاصاں دی گلیں ہم آگے. تو علی وہ ہیں جن کے گھر سے خیرات علم لیتا ہے, اور جس گھر کے بچے اور بچیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں. ہائے 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 ہائے, وہ جبریل جس کے بچوں سے آ کے ٹیوشن لیتا ہے. اگلی شرط والجسم طاقت شجاعت. خلیفہ وہ ہوتا ہے جب دین پہ خطرہ آئے تو بھاگ نہ جائے. اوے بدر پڑھ کے دیکھ, کون ہے مین آف دی بدر؟ علی. اوے احد پڑھ, کون ہے مین آف دی احد؟ علی. خندق پڑھ, کون ہے مین آف دی خندق؟ علی. حنین پڑھ, کون ہے مین آف دی حنین؟ علی. اوے خیبر پڑھ, کون ہے مین آف دی خیبر؟ علی. آخری حدیث اور آپ سے اجازت. مصائب علامہ صاحب پڑھیں گے. خیبر میں کون ہے مین آف دی خیبر؟ اس میں عقیدہ بھی حل ہو جائے گا. بخاری سے لے کے مسلم تک, مسلم سے لے کے حاکم تک, ہر ایک امام اہل سنت نے جو محدث ہو, مفسر ہو, مجدد ہو, مورخ ہو, پورے باب باندھے ہیں خیبر پہ. آؤ ذرا میری طرف. پہلا دن ہے خیبر کا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابو بکر کو بلایا. ابو بکر, یہ پکڑ میرا علم. جو کہتے ہیں نا علم شیعہ کا, ان کے منہ پہ یہ تماچا ہے. پہلے دن آقا علیہ السلام نے اپنا علم حضرت ابو بکر کو دیا. کہا ابو بکر پکڑ میرا علم, بن جا علمدار, بن کمانڈر ان چیف, بن سپہ سالار, بن جا جرنیل, جا اٹیک کر. حضرت ابو بکر صدیق نے علم لیا, ساتھ سب کو لیا, حضرت عمر بھی, سارے صحابی بھی. اٹیک کیا. جب اٹیک کیا تو سامنے سے مرحب صاحب آئے. جب مرحب صاحب آئے تو سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے آپ نے؟ بولو. اور میں کہتا تھا فرار, مولوی صاحب کہتے تھے نہیں کہو تشریف لے گئے. تو بھائی میں بھی وہی جملہ کہہ رہا ہوں, وہ تشریف لے گئے. میں مولوی صاحب کی مان رہا ہوں یار. اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار ہی بدل دیا. حضرت عمر بن خطاب کو علم دیا. مستدرک للحاکم کھولو, ساری اوپر نیچے احادیث آپ کو مل جائیں گی. نہ ملے میرے پاس تو ہے نا. اب حضرت عمر نے حملہ کیا, علمدار بن کے گئے. مرحب صاحب آئے, لشکر واپس تشریف لے آیا. یہ جو کچھ حدیثوں میں لکھا ہے نا, وہ نہیں میں سنا رہا یارو, میں تو بڑے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یعنی 39 دن تک آقا علیہ السلام علمدار چینج کرتے رہے. اگر کسی کو تکلیف ہے نا یہ علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں,
تو مولوی جی میرے آقا نے تو باری باری ایک ایک کو بلا بلا کے علم دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے۔ او یارو جب 39 دن گزر گئے تو آقا علیہ السلام نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بس بھائی ختم، سٹاپ، کل علم مرد کو دوں گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا، کل علم، اور بولو یار مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے محبوب بھی ہے۔ کل علم مرد کو دوں گا، اور بولو یا رسول اللہ وہ 39 روز تک جن کو علم دے کے آپ بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ میں سادہ کر دیتا ہوں یار، فرض کرے پہلے 39 دن تک حضور علم دے کے بھیجتے عورتوں کو، تو اگلے دن کہتے پہلے چونکہ عورتیں تھی اب کل مرد کو دوں گا، تو بات جلدی سمجھ آ جاتی۔ جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا جو مسند احمد میں ہے، کیا؟ لیسا بفرار، میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ آقا کس مرد کو؟ فرمایا جو کرار ہے، فرار نہیں۔ اوئے ہوئے، ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا مرد وہ ہے جس کی ہائٹ، جس کا قد کچھ 6 7 8 فیٹ ہے، یا مرد وہ ہے جو گھر میں آئے تو بیوی کو زیادہ گالیاں دے، گھر والے ڈر جائیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، مرد وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے، فرار نہ ہو۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، جب آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، تو جب حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کیا تھا، آقا مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، بات آپ کی عزت پہ آ گئی، 39 دن گزر گئے، 40 روز کے اندر اندر اسے فتح کرنا تھا، جو حالات جنگ کے میں دیکھ کے آیا ہوں کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے آقا نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو، ہے نا عزتیں بچانے والا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، اے یا علی مدد کے منکروں، محمد کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی آجا، تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، اور بولو جب آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، ہماری کتابیں بری پڑی ہیں، لو جی آؤ میری طرف۔ صحابہ ساری رات سوئے ہی نہیں، جھولی پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مولا میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے، ایک کل علم مجھے مل جائے۔ اوئے ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا ایک نیکی نہ بچے، ایک کل علم مجھے مل جائے۔ واہ مولوی، وہ صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں علم ہمیں مل جائے، تو کہتا ہے علم شیعہ کا۔ میں اپنے سنی بھائیوں کے ماتھے چوم کے ایک سوال پوچھتا ہوں، صرف سنی بھائیوں سے اور کسی سے نہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اور تمہارے پیر بھی چوم لینا۔ ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ایمان سے کہیے گا، اہل سنت کہتے ہیں حضور کی سنت والے، ہم جیب میں مسواک سجا لیتے ہیں۔ پوچھے یار یہ مسواک کیوں سجائے پھرتے ہو؟ کہتے حضور کی سنت۔ اور بولا یار حضور کی سنت سمجھ کے جیب میں مسواک نہیں سجاتے؟ آ پھر میری طرف۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھتا ہوں، فرض کریں وہ کل فتح والا علم پھر حضرت ابوبکر کو مل جاتا، حضرت عمر کو مل جاتا، حضرت عثمان کو مل جاتا، خالد بن ولید کو مل جاتا، سعد بن ابی وقاص کو مل جاتا۔ اگر کل فتح والا علم ان صحابہ کو مل جاتا، پوچھنا مولوی سے، پھر نبی کی سنت سمجھ کے ہر سنی نے اپنے گھر کی چھت پہ علم سجانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا مولوی جی
تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے. ہائے 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 ہائے. او یارو حضور نے علی علیہ السلام کو بلا کے علم دیا نا. حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے؟ حضور نے علم دیا مولا علی کو کہ حضرت سلمان نے؟ حضور نے. بولو کیا ہو گیا جی؟ حضور نے دیا. اس کا مطلب اگر کسی کو تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کو کیوں، تو یہ تیرا مروڑ علم لینے والے پہ نہیں علم دینے والے پہ ہے. اور مولا کو یہ علم رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملا، وہ یار میرٹ میں ملا ہے. اس گھر کا بچہ دکھا جس نے علم نیچے ہونے دیا. میں تجھے بڑے بڑے دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے بھاگے تھے. ان کو علم میرٹ پہ ملا ہے. بولیں ایک جملہ کہنا میں نے. جب حضور علیہ السلام نے وہاں اعلان کر دیا اور مولا علی کو بلا کے علم دے دیا، دو ہی باتیں حضور نے فرمائی کہ بلا علم تے مرد. یار کل علم مرد کو دوں گا. میں ابھی یو کے گیا ہوا تھا محرم کے ایام میں نا، یو کے دورے پہ گیا ہوا تھا. وہاں بھی میں نے یہ ایک بات ان کو سنائی تھی. یہ جو کرکٹ ہے نا، کرکٹ کھیل، اس کو ایجاد کرنے والے اس کے بانی انگریز ہیں، وہ انگلینڈ والے. انہوں نے اس کو ایجاد کیا کرکٹ کو. تو میں نے وہاں بھی ایک جملہ کہا تھا، انگریز بھی تھے. میں نے کہا یار سلام ہے گوروں کو. کیا؟ میں نے کہا یار جب دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، 11 کھلاڑی ادھر ہوتے ہیں، 11 ادھر، 11 ادھر 11 ادھر. جب دونوں آپس میں میچ کھیلتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کا ہو تو وہ تو جنگ ہی ہوتی ہے نا. میں نے کہا دو ٹیمیں ہوتی ہیں، 11 ادھر 11 ادھر، دونوں کھیلتے ہیں. وہ 11 اور 11 22 ٹوٹل بن گئے. وہ 22 میں سے جو سب سے اعلیٰ کارکردگی دکھائے نا مقابلے میں، اسے وہ ایک اعزاز دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ قبلہ فرما رہے مین آف دی میچ. اور بولو مین آف دی. انہوں ذرا اردو جے نہ کہا مقابلے دا مرد. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے. اور پتہ چلا گوروں کو بھی شعور ہے، وہ جو کچھ کرے وہی مرد ہوتا ہے. وہ دوسرے 21 مرد نہیں، وہ کہتے ہیں مرد ہیں، لیکن مرد وہ ہے جو کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھائے. اسی لیے آقا نے فرمایا نا کل علم مرد کو دوں گا. اس کا مطلب علم کا تعلق مرد کے ساتھ، مرد کا تعلق علم کے ساتھ. گل مک گئی. حضرات خیبر کے میدان میں میرے آقا نے تاریخی جملہ کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ رَجُلًا. کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. ہائے 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 ہائے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. ختم آخری جملے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اوے میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے. منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی
علی کر کے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دو میں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں ماندا رب نو او دے ایمان دی مسجد و ممبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی۔ ذرا غور کر قرآن دے پارے، وہ ایک کلہ قادری نہیں علی علی کردا۔ آج آپ نے ہاتھ اٹھا کے، مووی والے کو کہتا ہوں میرے بھائی کو، پورے لوگوں کی طرف کیمرہ گھمائیں ذرا، دنیا کو پتا چلے آج آپ نے چکوال کی سرزمین سے اور دلہ گنگ سے آج ناسبیت کی جڑ کاٹنی ہے، ایسے علی علی کرنا ہے۔ ایک کلہ قادری نہیں علی علی کردا، ایک ملک سارے دے سارے ہاتھ اٹھاؤ، من کنتو مولا، ہاتھ نیچے نہیں، من کنتو مولا، آواز من کنتو مولا، آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، صالح کا مولا، ہود کا مولا، داود کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان